السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، پاکستان کا نام تو ویسے ہی ہم سب نے بدنام کیا ہوا ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے وہ ہمارے اس طرح کے کچھ بھائی ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کی ویسے کتنی ویلیو ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جب ہمارا پاسپورٹ گرین کلر کا پکڑا ہوتا ہے تو بہت سے ملک صرف اس پاسپورٹ کا کلر دیکھ ہی ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک پاکستانی ہے، ضرور اس نے اپنا پاسپورٹ نقلی بنوایا ہوگا یا جعلی بنوایا ہوگا۔ ایک کیس سامنے آیا ہے، ایک پاکستانی کو سعودی عرب کے ایئرپورٹ طائف سے پکڑا گیا ہے اور اسے پکڑ کر اب جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر اب انکوائری کی جائے گی، ایمبیسی پوچھے گی اس سے کہ تم نے یہ جو فراڈ کیا ہے یہ کیسے کیا ہے، تم اتنا بڑا فراڈ کر کے یہاں تک کیسے پہنچے ہو۔ اگر تم فراڈ کر رہے ہو اس کا مطلب ہے تمہارے ملک کے اندر فراڈ ہو رہا ہے تو تم یہاں پر پہنچے ہو۔ کیا ماجرا تھا، ساری کہانی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک پاکستانی جو کہ پاکستان سے جس نے اپنا ویزا سٹیمپ کروایا ہے وہاں پر اپنے فنگر پرنٹ اور ہر ایک چیز کو کمپلیٹ کر کے جب سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ آیا ہے طائف پر، تو یہاں پر جب اس نے فنگر پرنٹ دیے تو اس کا فنگر پرنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایرر آ گیا ہے۔ وہاں پر یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ تم یہاں پر بلیک لسٹ ہو چکے ہو، تو تم دوبارہ سے سعودی عرب کے اندر کیسے آئے ہو۔ یقیناً یہ کوئی ایسا بندہ تھا جو سعودی عرب سے بلیک لسٹ ہو کے کسی وجہ سے پاکستان گیا تھا، یا خروج یا خروب یا کوئی اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹی کر کے اپنے ملک میں واپس گیا۔ وہاں پہ اس نے کچھ ٹائم گزارا اور پھر پاکستان سے دوبارہ 2 نمبری کرنے کے بعد طائف کے ایئرپورٹ پہ یہ پکڑا جاتا ہے بندہ۔ اب آپ یہ بات سوچیں کہ جو بندہ اتنا سارا پروسیجر کر کے یہاں سعودی عرب کے اندر پہنچا ہے ایئرپورٹ پر، اس نے پاکستان کے اندر کیا 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 ہوگا کہ اس نے جس ادارے میں ویزا سٹیمپ ہوتا ہے اس کو پیسے دیے ہوں گے، جہاں پہ فنگر پرنٹ لگتے ہیں وہاں پر پیسے دیے ہوں گے۔ ہر ایک جگہ پہ 2 نمبری ہے ہمارے ملک میں۔ ملک کے اندر یہ حال ہے تو ملک کے باہر لوگ ہم سے نفرت ہی کریں گے نا۔ اب وہ بندہ ایئرپورٹ پہ آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب سعودی عرب کی ایمبیسی پاکستان کی ایمبیسی سے رابطہ کرے گی کہ آپ نے اس بندے کو کیسے یہاں تک آنے کی اجازت دی ہے جبکہ اس کے فنگر پرنٹ پہلے ہی بلیک لسٹ میں۔ تو آپ یہ سوچیں ایسا جب کرتے ہیں تو ہماری حکومت کا کیا امپیکٹ جاتا ہے دوسری حکومت کی نظر میں۔ سعودی حکومت اسی لیے یا اس کے علاوہ باقی حکومتیں اسی لیے ہم پر یقین نہیں کرتی ہیں، اور دن بدن ہمارا ملک انہی حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارا ملک آج سب سے نیچے ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ علم اور اللہ پہ یقین رکھنے کے باوجود ہم لوگ سب سے پیچھے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کا جو قانون بنایا ہے انصاف کا، ہم اس کے برعکس چلتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، محنت نہیں کریں گے، الٹے کام ضرور کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک آج سب سے پیچھے ہے۔ تو اب اس بندے کو پکڑ لیا گیا ہے اور پکڑ کے اس کے اوپر تفتیش ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب پولیس نے اسے پکڑنا ہے، اس کے اوپر کارروائی ہوگی تو اس نے پاکستان کا بتا دینا ہے کہ فلاں فلاں ادارے نے میری اس طرح مدد کی ہے، اس نے مجھ سے اتنے پیسے لیے، تو بتا دے گا سارا کچھ۔ پھر کیا بچے گا؟ جو تھوڑی بہت عزت رہ گئی تھی وہ بھی اب یہ لوگ پوری کر دیں گے۔ تو بھائیو، آپ جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو لیگل طریقے سے جائیں، وہاں پر کام کریں، اس طرح کے 2 نمبر کام نہ کریں۔ اللہ نے آپ کے لیے ہر جگہ پہ رزق رکھا ہوا ہے، آپ کو بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اور کوشش کریں سیدھے کام کرنے کی، الٹے کام کرنے کی نہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں جس طرح کی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آخرت میں آپ نے اس چیز کا حساب دینا ہے۔ اس دنیا میں آپ کسی انسان کو بیوقوف بنا سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ بندہ سعودی عرب کے اندر داخل بھی ہو جاتا، یہاں پر اس کے فنگر پرنٹ ایکسیس نہ بھی ہوتے اگر تو آ جاتا، تو مجھے بتائیں وہ پاکستان میں رشوت دے کے آیا ہے، جھوٹ بول کر آیا ہے، یہاں پر بھی وہ جتنا عرصہ کام کرتا جھوٹ بول کر، کیا اس کا وہ رزق حلال ہوتا جتنا عرصہ وہ یہاں پر کام کرتا؟ اور
ظاہر سی بات ہے جس بندے کو اس طرح کی لت لگ چکی ہے 2 نمبر کام کرنے کی، پھر وہ اپنے 7 بندوں کو بھی اسی فیلڈ میں ڈالے گا تو دنیا بھی انسان خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے، میرا مشورہ ہے آپ سے کہ اس طرح کے کاموں سے آپ دور رہیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور آپ کے ساتھ جو وابستہ رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔